ایپیسوڈ 2۔ حسیب آ رہا ہے، یہاں سے ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، ازمار نے سنجیدگی سے اس کا عام نقوش سے سجا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ناک میں سجی لونگ اس کا سارا ہار سنگھار تھی، جو اس کے چہرے کو عجیب سی روشنی بخشتی تھی۔ زری خاموش ہی رہی، وہ نظریں جھکائے رو رہی تھی، جس کا اندازہ ازمار کو بھی تھا۔ تبھی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی تھیں، وہ ہارون کی گاڑی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہارون نے حیران ہوتے ہوئے دونوں سے پوچھا۔ بس بھائی، ذروہ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں اسے گھر ہی لے کر آ رہا تھا، لیکن پھر ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے حسیب کو کال کر دی تھی، ابھی آتا ہی ہوگا۔ ازمار نے سنجیدگی سے اسے آدھی ادھوری بات بتائی، جس پر زری نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، جو یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے آدھی چھپائی ہوئی بات کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر جانتا تو بتا دیتا۔ اف، تم دونوں کو تو بہت چوٹیں آئی ہیں، ہارون نے تعصب سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے چاچو کو فون کر دوں، وہ بہت پریشان ہے، اور میں نے تو احمر سے بھی کہہ دیا ہے۔ ہارون نے کہہ کر پہلے چاچو کو فون کیا، پھر احمر کو کیا۔ آؤ زری، میں تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں۔ ہارون نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا جب سرحد سے وہ دونوں تک آیا تھا۔ بھائی آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں، ازمار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون مسکرایا۔ میں لے چلتا ہوں، ہارون نے کہہ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ازمار نے سنجیدگی سے آنکھیں سکیڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر گاڑی تک آیا اور آگے بیٹھتا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ آہستہ یار، توڑو گے کیا؟ ہارون نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے سیل فون نکال کر حسیب کو میسج کیا کہ مت آنا۔ ذروہ نے اس ستمگر کی پشت کو دیکھا جس کی خوبصورتی کی مثالیں سب دیتے تھے، جہاں جاتا تھا سب کو چونکا دیتا تھا، اور وہ کیا تھی؟ ایک عام سی شکل کی جسے سب نے عام سی کہہ کر سب خاندان کے لڑکوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ایسی بہت سی زہریلی سوچیں تھیں جو اسے گھیرے ہوئے تھیں، جبکہ ازمار آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ جب وہ دونوں گھر آئے تو سب بے چینی سے لاؤنج میں ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ نادیہ کو بتا دیا تھا ذوالفقار صاحب نے کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے۔ میں نے تم جیسا لاپرواہ انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خود تو روز کہیں نہ کہیں چوٹ لگا کر آتے ہو، آج بچی کو بھی لگوا لائے۔ عدیل صاحب نے غصے سے اسے ڈانٹا جو لاپرواہ انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی اور کو ڈانٹ رہے ہوں۔ زری ضلع سے پٹی کرواتی اسے دیکھ رہی تھی، جس کی وائٹ پینٹ پر خون جم چکا تھا۔ چاچو پلیز، اس نے کوئی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں کیا۔ آؤ ازمار، تمہاری پٹی کر دوں، ہارون نے اسے پکڑ کر کہا، جو درستگی سے اپنا بازو چھڑاتا کمرے میں جا چکا تھا۔ عدیل آپ بھی حد کرتے ہیں، بچہ زخمی ہے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں، مبین تعصب سے کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہارون بھی ازمار کے پیچھے گیا تھا اس کی پٹی کرنے۔ ذوالفقار صاحب نے بھی سر جھٹک کر زری کو دیکھا، جس کا سانولا چہرہ کملا کر رہ گیا تھا۔ ضلع زری کو دودھ میں ہلدی ملا کر دو اور پین کلرز یاد سے دے دینا اسے۔ ذوالفقار صاحب نے زری کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے ضلع کو تاکید کی، جو پریشانی سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ بابا کی بات پر سر ہلا کر وہ اٹھی تھی۔ اٹھو، میرے روم میں چلو، آرام کرو، بخار ہو رہا ہے تمہیں، ضلع نے فکر مندی سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ضلع نے اسے ہلدی ملا دودھ پلا کر سلا دیا تھا، پھر چینج کر کے لیٹی اور زری کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن وہ اس سے ہمیشہ روڈ ہو جاتی تھی۔ ارے تمہاری بیٹی بھی عجیب ہے، جب دیکھو کہیں بھی منہ اٹھا کر چلی جاتی ہے، واہ بھائی واہ، فرزانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے نادیہ پر طنز کیا۔ وہ گھر اس کے باپ کا ہے اماں جی، نادیہ نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ باپ جس نے اپنے گلے سے اتار کر میرے بیٹے کے متھے مار دی، اماں نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے طنز کیا۔ اس کا باپ ہر مہینے لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے اماں، اسے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ نادیہ نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے غصے سے انہیں باور کروایا۔ ہاں جو بھی ہو، لیکن میں نے اب جواب دے دیا ہے منصور کے گھر والوں کو، اور دنیا جانتی ہے فرزانہ اپنی بات سے پلٹتی نہیں، فرزانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ نادیہ نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ اماں آپ نے کس کی اجازت سے انہیں زبان دی تھی؟ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، نادیہ نے صدمے سے ان سے کہا۔ جو بھی ہو، اس کی شادی منصور سے ہی ہوگی، بتا رہی ہوں میں، اور منصور کو بھی پسند ہے وہ۔ اماں نے پان منہ میں ڈالتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ سب جانتے تھے منصور کس کماش کا آدمی تھا۔ نادیہ سے تو بات ہی نہ ہو پائی۔ منصور وہ جو سمگلنگ کا کام کرتا تھا اور شادی شدہ تھا، لیکن بیوی 2 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔
فرزانہ کی بہن کا بیٹا تھا جو زری سے 11-12 سال تو بڑا تھا ہی۔ آپی میں اب ٹھیک ہوں، گھر چلی جاتی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ضروا نے دودھ کا گلاس خالی کرتے ہوئے ضلع سے کہا جو ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ کل چلی جانا، آج یہیں رہو، ضلع نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ پر آپی کوئی بات نہیں سنوں گی میں، آج تو تم یہیں رہو گی، ضلع نے بیگ اٹھاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ ضلع کے جانے کے بعد وہ بیزار سی بیٹھی تھی، پھر اٹھ کر باہر آئی۔ سارا لاؤنج خالی تھا، وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ سوئمنگ کا نیلا پانی اسے بہت بھایا تھا۔ لگتا ہے سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے ہیں، ضروا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سوئمنگ پول کے بالکل قریب کھڑی آنے والے حالات کے بارے میں سوچتی پریشانی سے لب بھینچے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی تیز آواز پر وہ پھسل کر سوئمنگ پول کے شفاف پانی میں گری تھی۔ ضروا چیختی ہوئی ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ او شٹ! ازمار شرٹ اتار کر پھینکتا ہوا پانی میں کودا تھا۔ ایڈیٹ! ازمار نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا جس نے اس کو اپنی کمزور باہوں میں بھر کر خود کو سنبھالا تھا۔ کیوں کودی جب تیرنا نہیں آتا تھا تو؟ ازمار نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سینے میں سر رکھ کے کانپتی ہوئی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینی کی آواز پر ازمار نے اسے خود سے الگ کیا جو اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ زینش کی آواز پر تیزی سے اس سے الگ ہوئی۔ زینی الجھے ہوئے تاثرات سے دونوں کو دیکھ رہی تھی جو دونوں بھیگے ہوئے ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ ضروا پانی میں گر گئی تھی۔ اس نے ضروا کے شرمندگی سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے زینی کو بتایا۔ یہ سب بھی اس نے ضروا کے لیے ہی کہا تھا ورنہ وہ اپنی صفائی کسی کو دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شرٹ پکڑتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ زینی نے اسے دیکھا جو گیلے کپڑوں پر گیلا دوپٹہ اوڑھتی بنا اسے دیکھے اندر چلی گئی تھی۔ زینی نے سپاٹ تاثرات سے زری کے بھیگے سراپے کو دیکھا۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ کوئی ازمار کو نظر بھر کر بھی دیکھے، اور زری تو پھر اس کے حصار میں تھی اپنے بھیگے ہوئے سراپے کے ساتھ۔ زینی نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور پھر اندر آئی۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی اس لیے اس وقت گھر پر نظر آ رہی تھی۔ ضلع سخت تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی جو ڈاکٹر رابیل سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ وہ پینسل منہ میں ڈالے گلاس وال سے دونوں کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے جس سے مرضی باتیں کرے، لیکن اب اسے چونکنا پڑا تھا جب ہارون نے جھک کر رابیل کے کان میں کچھ کہا تھا جس سے رابیل بے ساختہ ہنسی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے کہ؟ ضلع نے دونوں کے سامنے آتے ہوئے مصنوعی مسکان سے دونوں کو یاد دلایا جس پر دونوں نے سامنے دیکھا جہاں وہ مخصوص وائٹ کوٹ پہنے ہاتھ سینے پر باندھے دونوں کو مصنوعی مسکان سے دیکھتی انہیں یاد دلا رہی تھی۔ آئی نو ڈاکٹر زلیخا۔ رابیل آپ پیشنٹ نمبر 30 کو دیکھ لیں، یہ رہی اس کی فائل، ہارون نے ضلع سے مخاطب ہو کر رابیل سے کہا جو فائل پکڑ کر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی بنا ضلع کو دیکھے۔ جی تو ڈاکٹر زلیخا کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ ہارون نے کوٹ بازو پر ڈال کر ضلع سے پوچھا جو ناک چڑھائے اسے سخت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ فلرٹ وغیرہ نہ میرے ہاسپٹل سے باہر جا کر کیا کرو، یہاں کا ماحول مت خراب کرو، ضلع نے ناک چڑھاتے ہوئے اس سے کہا جس کے خوبصورت ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ چمکی تھی۔ ضلع یہ ہاسپٹل میرا اور چاچو کا ہے، آپ سے کس نے کہا یہ آپ کا ہے؟ لیکن اگر آپ میری بیوی کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا کہنا بنتا ہے، ہارون نے اس بار کافی سنجیدگی سے کہا جس پر ضلع نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہاری بیوی تو میں کبھی نہیں بنوں گی ڈاکٹر ہارون، یہ حسرت تو تم قبر میں ہی لے کر جاؤ گے، ضلع نے غصے سے تل ملا کر کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی زندگی میں ہی یہ حسرت پوری ہوگی ڈاکٹر زلیخا ہارون احمد، ہارون نے اس کی پشت کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ایک کم تھی جو یہ بھی آ گئی، پتہ نہیں کب چھوڑے گی یہ دونوں ہماری جان، ارم نے کپڑے طے کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ امی آپ ہی آپ کو کیا کہتی ہیں، وہ تو اچھی ہیں اور اپنا کماتی ہیں، زینی نے ایپل کھاتے ہوئے ضلع کی سائیڈ لی۔ ارے مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی اور اب ایک اور آ کر ہمارے سر پر بیٹھ گئی ہے، ارم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دروازے کے پاس کھڑی زری کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی ارم ان دونوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، لیکن اب ان کے منہ سے سن کر پتہ نہیں کیوں آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ آنسو صاف کر کے ضلع کے کمرے میں آئی، اپنی بڑی سی شیشوں والی کالی چادر اوڑھی، بیگ پکڑ کر دھیمے قدموں سے چلتی باہر آئی۔ دادی میں چلتی ہوں، امی بلا رہی ہیں، زری نے لاؤنج میں بیٹھی دادی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اجازت لی۔ ارے بلانے دو اسے، تمہاری طبیعت ابھی کہاں سنبھلی ہے، دادی نے فکر مندی سے ضروا کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ دادی میں ٹھیک ہوں، اجازت دیں مجھے، اس نے دادی کے گھالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ دادی نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ باہر آئی، گاڑیاں تو 2-3 کھڑی تھی لیکن وہ کسی کو بنا کوئی تکلیف دیے باہر آ گئی۔ وہ روڈ پر دھیمے قدموں سے چلتی ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔
پتہ نہیں میرا وجود کیوں کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ زری نے بہتے آنسو صاف کر کے تلخی سے سوچا۔ رکو بے وقوف لڑکی، پیچھے سے آتی تیز آواز پر اسے رکنا پڑا تھا لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ ازمار خود ہی اس کے سامنے آیا۔ جب گھر میں 2-3 گاڑیاں ہیں تو پیدل گھر سے کیوں نکلی ہاں؟ اس نے اپنی گرین آئیز سکیڑتے ہوئے اس سے تنک کر پوچھا۔ جواباً نے اسے دیکھ کر آنکھیں جھکائیں۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ ازمار نے اسے خاموش دیکھ کر کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی، زروا نے اپنا بازو آزاد کرواتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ازمار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے ہونٹ کاٹتی کھڑی تھی۔ یہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا ہوا اسے تاکید کرتا پلٹ کر گھر میں چلا گیا۔ زری نے چہرے سے پسینہ اپنی چادر سے صاف کیا اور آہستہ سے آگے بڑھی جب وہ ایک دوسری بائک لیے آیا تھا۔ بیٹھو، ازمار نے سنجیدگی سے اس سے کہا جبکہ زری نے خوف سے بائک کو دیکھا۔ میں بائک پر نہیں بیٹھوں گی، زری نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بات سنو، مجھے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھو، ازمار نے اس بار غصے سے کہا۔ وہ اتنی دیر کہاں غصے کے بغیر رہ سکتا تھا؟ اس کی ناک پر ہر وقت غصہ رہتا تھا جو اسے بہت سوٹ بھی کرتا تھا۔ زری ہونٹ کاٹتی اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ ہینڈل کو پکڑے بیٹھی تھی اور وہ تھا کہ بائک سٹارٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، زری نے اسے باور کروایا جو بائک کو چلا نہیں رہا تھا۔ ازمار نے پلٹ کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب دونوں کے چہرے بالکل ایک دوسرے کے قریب تھے۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے ہاتھ ہینڈل سے ہٹاتا اپنے گرد باندھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے گرد باندھ کر اس نے بائک سٹارٹ کر دی تھی جبکہ زری تو ابھی بھی حیرت سے اس کی پشت کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو بائک کو فل سپیڈ میں چھوڑے ہوئے تھا۔ اسے سمجھنا زری کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر ضلع، آپ دونوں کو مانن پور گاؤں جانا ہوگا، ساتھ ایک ٹیم لے جائیں کیونکہ وہاں جانا ضروری ہے۔ وہاں کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر ذوالفقار نے کانفرنس روم میں ہارون اور ضلع سے کہا۔ ان دونوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ آپ دونوں کو جو ساتھ لے کر جانا ہے وہ پیک کر لیں کیونکہ آج رات تک آپ لوگوں کو نکلنا ہے، ڈاکٹر ذوالفقار نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے دونوں سے کہا۔ ضلع ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی جبکہ ہارون نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہاں کے لوگوں کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں بخار اور کھانسی کا مسئلہ ہے، انہوں نے درخواست کی ہے، وہاں آس پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں پھر تیاری کرتا ہوں، ہارون کہہ کر اٹھا اور پھر باہر چلا گیا۔ امی آپ پونی کر دیں میرے ہاتھ میں پین ہے، زری نے برش پکڑے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نادیہ سے کہا۔ لاؤنج میں بلیک سوٹ پہنے، وائٹ واسکٹ کوٹ پہنے، بلیک گلاسز لگائے، وہ سیڑھیاں اترتی زری کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بنا چادر کے لمبے کالے سیدھے بال کھولے اپنے نازک سے سراپے کے ساتھ منصور ملک کو ٹھٹکا گئی تھی۔ تم اوپر جاؤ، میں آتی ہوں، نادیہ نے اسے جلدی سے اوپر بھیجنا چاہا۔ اس کی نظر ملک منصور پر نہیں پڑی تھی ورنہ وہ کسی کے سامنے بنا چادر کے نہیں آتی تھی، اور یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ ملک منصور کو وہ عام سی شکل کی لڑکی پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ اچھا پھر آپ جلدی آئیے گا، میں نے کل سے پونی نہیں کی، وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی تھی جبکہ ملک منصور گلاسز اتارے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جہاں اس کے خوبصورت سلکی بال لہرا رہے تھے۔ فرزانہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ملک منصور چونک کر خالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ خالہ مجھے آپ کی پوتی قبول ہے، میں اسی سے ہی شادی کروں گا، ملک منصور نے فرزانہ کی طرف مسکراتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا جبکہ نادیہ بیگم کچن میں تھی۔ فرزانہ بیگم مسکرائی۔ بس بیٹا، میں چاہتی ہوں کسی طرح تمہارا گھر بس جائے، فرزانہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ ایک خوش شکل جو 33-34 کی عمر کا زبردست پرسنالٹی کا آدمی تھا اور بہت امیر تھا، اپنے اصولوں کا پکا تھا، ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا پھر اسے انجام تک پہنچا کر ہی رہتا تھا۔ تم بس باقاعدہ رشتہ ڈالو، نادیہ اور ادریس کو منانا میرا کام ہے، انہوں نے چائے پیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ خالہ اب کوئی مانے یا نہ مانے میری شادی اسی سے ہی ہوگی، اس نے اٹھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہہ کر گلاسز لگائیں اور پھر فرزانہ سے پیار لیتا ہوا چلا گیا جہاں 3-4 گارڈز کی گاڑیاں کھڑی اس کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے نکاح آپ کی مرضی سے کر لیا تھا لیکن میں رخصتی نہیں چاہتی، ضلع نے دادی سے آج کہہ ہی دیا تھا جنہوں نے اس سے رخصتی کی بات کی تھی۔ ضلع نے آج 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ دادی نے چشمہ درست کرتے ہوئے اس سے حیرت سے پوچھا۔ بالکل ہوش میں ہی ہوں، مجھے طلاق چاہیے، ضلع نے سینے پر ہاتھ باندھ کر دادی سے بنا نظریں ملائے کہا۔ بکواس بند کرو ضلع، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سوری دادی، لیکن میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گی، مجھے بس طلاق۔
ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ہارون کی آواز پر وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہارون کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہارون میں بات کر رہی ہوں نا؟ دادی نے دونوں کو آمنے سامنے آتے دیکھ کر بے ساختگی سے کہا۔ دادی آج مجھے بات کرنے دیں پلیز، ہارون دادی سے کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو مس ضلع ذوالفقار خان، آپ کو مجھ سے طلاق چاہیے؟ ہارون نے سپاٹ سے انداز میں اس سے پوچھا۔ ضلع جواباً خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آج سے 1 ماہ بعد میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی دن میری شادی ہوگی، اور وہ بھی رابیل سے۔ دادی سمیت کمرے میں آتے سب اس کی اونچی آواز پر ٹھٹکے تھے۔ ہارون تم ہوش میں تو ہو؟ احمد صاحب نے اسے غصے سے ٹوکا۔ بابا پلیز، اب آپ کو ضلع کی مرضی کو اہمیت دینی ہوگی۔ ضلع سمیت سب اسے دیکھ رہے تھے، جس کی سپاٹ نظریں صرف ضلع پر تھیں۔ ضلع ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور وہ سب پر ایک نظر ڈالتا ہوا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے اب ضلع اور احمد صاحب، ذوالفقار، نوین، ارم اور دادی ہی تھیں۔ کمرے میں حد سے زیادہ خاموشی تھی۔ ضلع ذوالفقار صاحب کی نظروں سے بچتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ دادی نے پریشانی سے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ پریشان مت ہو اماں، ہارون سب سنبھال لے گا، ڈونٹ وری، ذوالفقار صاحب نے انہیں کندھوں سے تھامتے ہوئے تسلی دی۔ باقی سب پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ زری روڈ پر کھڑی کسی ٹیکسی وغیرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی تو خراب تھی اور ایک گاڑی ادریس صاحب آفس لے گئے تھے تو دوسری شازل لے گیا تھا کالج، اس لیے اسے آج ٹیکسی کا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ 2 گاڑیاں تیزی سے اس کے پاس سے گزری تھیں، لیکن پھر تھوڑا ہی آگے جا کر وہ واپس آئی تھیں۔ ذروہ نے پریشانی سے اپنے پاس آتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، جس میں سے ملک منصور ایک شان سے اترتا ہوا اس تک آیا۔ ذروہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، وہ جانتی تھی اسے ایک تقریب میں دیکھا تھا اس نے۔ آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے چشمہ اتارتے ہوئے اس سے پوچھا، جو ہونٹ کاٹتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں، میری گاڑی خراب تھی تو ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوں، زری نے نظریں جھکائے ہوئے ہی اسے جواب دیا تھا۔ اس کی اس ادا نے منصور کو بہت اپیل کیا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، اسی طرف جا رہا ہوں میں بھی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، زری نے پریشانی سے کوئی ٹیکسی وغیرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ شاباش، منصور نے گاڑی کا پچھلا ڈور کھولتے ہوئے ملائم سے لہجے میں کہا۔ زری گہرا سانس لیتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منصور دروازہ بند کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی چلنے لگی۔ زری بالکل شیشے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، وہی مخصوص بلیک شیشوں والی چادر لیے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ملک منصور مسکرایا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ملک منصور نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ماسٹرز کر رہی ہوں، ذروہ نے سنجیدگی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ منصور امپریس ہوا تھا اس چھوٹی سی لڑکی سے، باقی راستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ لو آ گئی تمہاری یونی، ملک منصور نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ ذروہ بھی باہر نکلی۔ شکریہ آپ کا، ذروہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ مینشن ناٹ سویٹ گرل، بلکہ مجھے اچھا لگا اتنی ذہین لڑکی سے مل کر۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ ذروہ بھی ہلکا سا مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ بائک سے اترتے ہوئے ازمار کو آگ لگا گئی تھی۔ ملک منصور کے جانے کے بعد وہ پلٹ کر اندر جانے ہی لگی تھی جب تیز قدموں سے اپنی طرف آتے ازمار کو دیکھا۔ زری اسے دیکھ کر رکی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ازمار نے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اپنی گرین آئیز سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ دادی کی بہن کے بیٹے ہیں وہ، زری کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی جب اسے رکنا پڑا، کیونکہ وہ ایک ہی جست میں اس کے سامنے تھا۔ مس ذروہ، اس کی سرد آواز پر اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے خوبصورتی کے مجسمے کو دیکھا۔ مجھ سے منسوب چیز صرف میری ہوتی ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میرے علاوہ کسی سے لفٹ لیں یا یوں ہنسیں۔ ریممبر دس از مائی لاسٹ وارننگ ٹو یو، وہ ستواں ناک سکیڑ کر سرد لہجے میں کہتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ذروہ نے حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ زری نے اس کی پشت کو دیکھا جو 3-4 کے قدم کے فاصلے پر رک چکا تھا، جیسے اس کے انتظار میں ہو۔ ذروہ غصے سے ہونٹ بھینچتی ہوئی تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ اس کے آگے جانے پر وہ بھی دھیمے قدموں سے آگے بڑھا۔ ازمار تیاری پکی ہے آج رات کی؟ حسیب اور وقاص نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے بتایا۔ ازمار نے سر ہلایا اور پھر اسے دیکھا جو اپنی دوستوں کے پاس کھڑی ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس کی چادر پر لگے شیشے اور ناک میں پڑی چھوٹی سی لونگ نے اسے کافی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ تو سن رہا ہے نا؟ حسیب نے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سن لیا ہے میں نے، کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں، ازمار نے روڈ سے لہجے میں کہا۔ البتہ نظریں زری کی پشت پر ہی تھیں جو اندر کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حسیب اور وقاص نے اسے کافی حیرت سے دیکھا جو اپنی کزن پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔
ہارون سنجیدگی سے ہونٹ بھیجے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ اوکے تو پھر تیاری کر لو شادی کی، آج سے 1 ماہ بعد کی، ہارون نے کمرے میں آتی ضلع کو دیکھ کر رابیل سے کہا۔ ضلع نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے تھوڑی دیر میں روبرو بات کرتے ہیں، اللہ حافظ، ہارون نے کہہ کر فون رکھا اور پھر دروازے میں بلیک سوٹ پہنے لمبے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ڈاکٹر زلیخا ذوالفقار خان، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہارون کی اجنبی آواز پر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو وائٹ شرٹ پہنے نیچے بلیک جینز پہنے اپنی مونچھوں سمیت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون احمد، ہمیں دیر ہو رہی ہے شاید۔ ضلع نے اسے دیری کا باور کروایا تھا، وہ کب سے گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نیچے نہ آیا تو اسے خود ہی اس کے کمرے میں آنا پڑا۔ چلیں، ہارون نے اپنا ہینڈ کیری اٹھاتے ہوئے ضلع سے کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ضلع نے کافی حیرت سے اس کے رویے کو جانچا تھا، وہ دوپہر سے اس کے ساتھ ایسا ہی اجنبی بیہیو کر رہا تھا۔ ضلع گہری سانس لیتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سب ٹیسٹ دے رہے تھے جب زری کی نظر اچانک اپنے دائیں سائڈ پر بیٹھے ازمار پر پڑی، وہ بہت محویت سے نوٹ پیپر پر کوئی دھن بنا رہا تھا۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ ٹیسٹ بہت اہم تھا اور وہ تھا کہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ذرا اپنے پیپر پر توجہ دو، سر نے اسے دوسری طرف دیکھ کر ٹوکا۔ ذرا جلدی سے اپنے پیپر پر جھکی، ازمار نے سرد نظروں سے سر کو دیکھ کر ذرا کو دیکھا جو سپیڈ کے ساتھ لکھنے میں مصروف تھی۔ پھر اس کی نظر اس کی ناک میں چمکتی لونگ پر پڑی جو چمکتی ہوئی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ لڑکی کیوں اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ ازمار نے اپنے براؤن بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے غصے سے سوچا۔ مجھے اس لڑکی سے دور رہنا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے سوچا اور پھر سے اپنا ادھورا کام کمپلیٹ کرنے لگا۔ وہ دونوں خاموشی سے سفر کر رہے تھے، گاڑی ہاسپٹل کے مین روڈ کے آگے کھڑی کی اس نے، یہاں سے انہوں نے ایک بڑی گاڑی میں شفٹ ہونا تھا۔ وہ کل 5 لوگ تھے جن میں ڈاکٹر رابیل بھی شامل تھی۔ وہ سب گاڑی میں شفٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رابیل، آپ یہاں آ جائیں، ہارون نے رابیل کو آفر دی، جس پر ضلع اور ڈاکٹر سیرت نے چونک کر ہارون کو دیکھا۔ رابیل اور وہ بیٹھ چکے تھے، اب وہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ضلع، لگتا ہے ڈاکٹر ہارون رابیل کو پسند کرتے ہیں، دیکھو نا ان دونوں کی کیمسٹری کتنی ملتی ہے آپس میں، سیرت نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضلع ناک سکیڑے سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے جس سے چاہے کیمسٹری ملاتا پھرے، ضلع نے منہ بناتے ہوئے دل میں سوچا، پھر باہر کے خوبصورت نظاروں کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن کانی آنکھ سے کبھی ہارون کو بھی دیکھ لیتی۔ ہارون نے اسے دیکھا جو اسی کی طرف ہی متوجہ تھی۔ ہارون ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ جواباً مقابل کو تپا گئی تھی۔ ہارون نے سنجیدگی سے مونچھوں کو کھجایا، جس پر ضلع سر جھٹکتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ اف، شکر ہے ٹیسٹ ٹھیک ہو گیا، ذروا نے ریلیکس ہوتے ہوئے اپنی دوست اینی سے کہا۔ ہاں یار، بس اب مارکس ٹھیک آ جائیں، ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں چونکی، ان کی یونی کی دی گریٹ گرل ماہم ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ ہمیشہ فارنر ڈریس میں ہوئی ہوتی تھی، ابھی بھی ریڈ شرٹ نیچے تنگ بلیک جینز پہنے ڈارک میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنو، یہ ازمار تمہارا کزن ہے؟ اس نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس سے مغرور لہجے میں پوچھا۔ ذروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، ذروا نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو مجھے اس کا نمبر دے دو، ماہم نے سیل پر کی بورڈ نکالتے ہوئے زری کو آرڈر دیا۔ سوری، میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، زری نے سپاٹ سے تاثرات سے کہا۔ کیا؟ وہ تمہارا کزن ہے اور اس کا نمبر تمہارے پاس نہیں ہے؟ ہاؤ اسٹرینج، ماہم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جواباً زری اسے گھورتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایڈیٹ، تم نے مجھے اگنور کیا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، ماہم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹی وی میں چلتا شو ان سب کو چونکا گیا تھا، وہ ٹی وی پر بہت جنون سے گاتا مظاہرین کو پاگل کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا جنون تھا کہ گھر والے ایک ٹوک اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ ازمار ہے نا؟ سب سے پہلے دادی نے سنبھلتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ احمد اور عدیل صاحب کافی حیرانی سے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ ہاف سلیوز شرٹ پہنے مائک پکڑے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گاتا ایک سما سا باندھ چکا تھا۔ ارے کیا اب ہمارے گھر کا لڑکا میراثیوں کا کام کرے گا؟ دادی نے صدمے سے چور آواز میں کہا۔ اسے میں نے لاسٹ وارننگ دی تھی، لیکن یہ کسی کی سن لے، ایسا کب ہوا ہے؟ عدیل صاحب نے صوفے پر واپس بیٹھتے ہوئے شدید غصے سے کہا۔ آپ پریشان مت ہو، مبین نے انہیں تسلی دی۔ زینی اور ارم بھی پریشانی سے اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ نوین دادی کے پاس بیٹھی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ ارے کیسے پریشان نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ تربیت کی ہے ہم نے اپنے بچوں کی، دادی نے پانی پیتے ہوئے غصے سے کہا۔
میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا لیکن اب اور نہیں، اسے بھگتنا پڑے گا اس کیے کا انجام۔ پاپا پلیز بھائی کو معاف کر دینا، نیوال نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ تبھی وہ بلیک جیکٹ کندھے پر ڈالے 12 بجے گھر میں آیا تھا۔ سبھی لاؤنج میں بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہیں رک جاؤ، عدیل صاحب کی غصے سے بھری آواز پر وہ رکا تھا اور پھر سب کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ اپنے اس شوق کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھنا، لیکن تم سدا کے ڈھیٹ انسان، تمہیں کیا کوئی جو مرضی کہتا پھرے تمہاری بلا سے؟ عدیل صاحب نے سخت طیش سے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ تم سن رہے ہو ڈھیٹ انسان؟ عدیل تم چپ کرو، میں اسے سمجھاتی ہوں، دادی نے عدیل کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری دادی، میں اب کسی کی نہیں مانوں گا۔ میں بہت عرصہ آپ لوگوں کی ہی من مانی پہ چلتا رہا، لیکن اب میں خود کو اور نہیں سمجھا سکتا۔ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے جب عدیل صاحب کے تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عدیل آپ ہوش میں تو ہیں؟ جوان بیٹے پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے بھلا؟ مبین بیگم نے صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دم چپ، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ احمد صاحب کو بخار تھا اس لیے وہ کمرے میں تھے اور ذوالفقار صاحب ہاسپٹل میں تھے۔ وہ ہوتے تو عدیل صاحب کو کنٹرول کر لیتے۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، عدیل صاحب نے طیش سے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر آتی مسکان سب کو ٹھٹکا گئی تھی۔ ڈیڈ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ گھر میرے نام پر ہے، ازمار ہاؤس۔ مجھے تو کوئی یہاں سے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا مائی ڈیئر ڈیڈ، ازمار نے زج کرتی مسکان سے عدیل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ گڈ نائٹ مائی ڈیئر فیملی، ازمار نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اف اماں، آپ اگر یہ گھر اس کے نام نہ کرتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں، عدیل صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ ارے اسی کے کہنے پر تو یہ گھر میں نے اس کے نام پر کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا؟ اماں نے اپنی صفائی پیش کی۔ باقی سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب لوگ اپنی اپنی پسند کا آرڈر دے لیں، ہارون نے ہوٹل میں گاڑی رکواتے ہوئے کہا۔ رابیل کی پسند کا مجھے پتا ہے، اس کے لیے ایک بریانی کی پلیٹ ود کوک۔ کیوں رابیل؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، تمہیں نہیں میری پسند کا پتا ہوگا تو کسے ہوگا؟ رابیل نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ اپنا آرڈر لکھواتی ضلع کو رابیل اور ہارون کی بات تپا گئی تھی۔ میری پسند یہ جانتا ہوگا یا نہیں؟ ضلع کے دل میں تیزی سے خیال آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نادیہ، یہ فیصلہ بیسٹ ہے زری کے لیے، زری میری بھی بیٹی ہے، میں اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، ادریس صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نہیں جانتے، میں تو دور ذوالفقار کبھی نہیں مانے گا، نادیہ نے ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنے کا حق صرف میرا ہے، ادریس صاحب نے غصے سے کہا۔ زری میری بیٹی ہے، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی، ادریس صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ نادیہ بیگم نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے، وہ اب اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ضلع یہاں کے قدرتی ماحول سے بہت خوش تھی، ایسا ماحول کہاں ملتا ہے شہری لائف میں۔ ضلع نے لوگوں کو چیک اپ سے فارغ ہوتے ہوئے اینی سے کہا۔ وہ دونوں باہر ندی کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ضلع نے ہر طرف ہریالی کو دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں یار، سچی میں تو بہت خوش ہوں، کاش ڈاکٹر ذوالفقار مہینے میں 2 دفعہ تو ہمیں ایسے وزٹ پر بھیج ہی دیا کریں، اینی نے حسرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی حال نہیں تمہارا، ضلع نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ ویسے یار ہارون سر ہیں بہت ہینڈسم، کاش تمہاری شادی سر سے ہو جاتی تو کتنا مزہ آتا نا، اینی جو ان کے نکاح سے انجان تھی ہارون کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹیڈ سے انداز میں کہا۔ تمہیں بڑا پسند ہے یہ؟ ضلع نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، مجھے مونچھوں والے مرد بہت پیارے لگتے ہیں قسم سے، اینی نے ہارون کو دیکھتے ہوئے حسرت سے کہا۔ اف، بہت ہی فلرٹی طبیعت ہے تمہاری، شرم کرو، بڑے ہیں وہ تم سے، ضلع سے برداشت نہیں ہوا تھا اینی کا ہارون کو مسلسل دیکھنا۔ تم تو ہو ہی صدا کی بے ذات، خود تو ہی خشک مزاج، ساتھ مجھے بھی کرنا چاہتی ہو، اینی نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ضلع کچھ کہنے ہی والی تھی جب ہارون ان دونوں کی طرف آیا۔ ڈاکٹر اینی، آپ کو ڈاکٹر اشر بلا رہے ہیں، سو جانے سے پہلے ان کی بات سن لیں۔ ہارون نے ضلع کو دیکھتے ہوئے اینی کو آرڈر دیا۔ اینی سر ہلاتی جلدی سے وہاں سے گئی جہاں ڈاکٹر اشر لوگوں کی چیک کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ضلع، آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، ہارون نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے چڑھایا۔ پریشان ہوتی ہے میری جوتی، میں کیوں پریشان ہوں گی؟ ضلع نے تیکھے لب و لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ضلع، اب بھی اتنا غصہ؟ اب تو آپ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والی ہیں، ڈاکٹر ہارون نے اس بار کافی سنجیدگی سے کہا۔ ضلع نے اسے سنجیدگی سے دیکھا جو کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔
जिले तब तक उसकी पुश्त को देखती रही जब तक वो अंदर नहीं चला गया। वो बखूब उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, जिससे उसकी होंठों पर एक इसरार सी मुस्कुराहट चमकी थी। जरवा ने संजीदगी से उसे बहुत से लोगों में घिरे देखा, जो बेजार सा मुंह बनाए हजूम को परे हटा रहा था। यार क्या किस्मत है इस इंसान की, एक तो इतना खूबसूरत है, ऊपर से आवाज भी गजब की है। एनी ने मुंह बनाते हुए रश्क से उसे देखते हुए कहा। जरवा जवाबन चुप ही रही, लेकिन अब उसे चौंकना पड़ा था। वो उसकी तरफ ही आ रहा था। व्हाइट हाफ स्लीव शर्ट पहने, ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, ग्लासेस गिरेबान में लटकाए, वो अपनी कातिल पर्सनैलिटी से जहां जाता था सबको चौंका देता था। जरवा को उसकी इतनी खूबसूरती एहसास से कमतरी में मुब्तिला कर देती थी। आओ अगर घर जाना है तो, अजमार ने उसे संजीदगी से मुखातिब किया, जो काफी का मग रखकर उठी थी। मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी, जरवा ने बैग कंधे पर रखते हुए सपाट से तासुरात से कहा। अजमार ने उसकी बात पर उसे नाक चढ़ाकर देखा। चलो, जरवा कहकर आगे बढ़ी थी जब उसे रुकना पड़ा। अजमार ने झटके से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसकी इंतहाई करीब आ गई थी। मिस जरवा, ना सुनने की आदत नहीं है मेरी, अजमार कहकर उसकी कलाई पकड़ता बाहर ले आया था, जहां सबने चौंक कर उसे देखा था। चौंकना तो सबका बनता ही था। कहाँ वो लड़कियों से एलर्जिक और कहाँ अब खुद ही जरवा की कलाई पकड़े उसे खींचता ले जा रहा था। छोड़ो मुझे पागल इंसान, क्यों मजाक बना रहे हो अपने साथ साथ मेरा भी, जरी ने झंझलाते हुए कहा। वो अजमार ही क्या जो किसी की बात सुन ले। अपनी बाइक के करीब लाकर ही उसे छोड़ा। बैठो, अजमार ने उसे गुस्से से मुखातिब किया। देखे, मैं चली जाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे नहीं बैठना बाइक पर, जरी ने झंझलाए हुए लहजे में कहा। मिस जरवा, दोनों ने चौंक कर सामने देखा, जहां मलक मंसूर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा जरी से मुखातिब था। जरवा ने हैरत से उन्हें अपने कॉलेज में देखा। अजमार की आंखों में आग जली थी मलक मंसूर को जरी से मुखातिब होते देखकर। आप यहाँ? जरी ने मुरव्वत से मंसूर से पूछा। जरवा, बाइक पर बैठो, हमें देर हो रही है। जरवा उसकी सपाट सी आवाज पर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मलक मंसूर ने आंखें सुकेड़कर उस खूबसूरत से नौजवान को देखा, जो बड़े हक से उसकी होने वाली बीवी से मुखातिब था। तुम कौन हो और जरवा तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मलक मंसूर ने गुस्से से पूछा। जरी हद से ज्यादा परेशान हुई अजमार की सुर्ख आंखें देखकर। तुम जो कोई भी हो, अपना रास्ता नापो, मुझे चीप लोगों से बात करने का कोई खास शौक नहीं है। अजमार की सर्द आवाज पर मलक मंसूर समेत सबने उसे देखा, जिससे गुस्सा कम ही बर्दाश्त होता था। अजमार, प्लीज हाथ में रहकर बात करो, वो बड़े हैं। जरी की तल्ख आवाज उसे और गुस्सा चढ़ा गई थी। मलक मंसूर ने भी गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर उस बदतमीज लड़के को देखा, जो सर्द नजरों से उसे जांच रहा था। जरवा आपकी जिम्मेदारी नहीं, इसलिए आप जा सकते हैं और आइंदा इसे लेने मत आना, वरना। इससे आगे वो चुप हुआ था, जैसे इतना ही समझाना हो उसे, जबकि जरवा होंठ भींचती उसे देखकर रह गई। तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? जरवा को मैं उसके बाप के कहने पर लेने आया हूँ मिस्टर। आओ जरवा, मुझे किसी अहम काम पर भी जाना है, मलक मंसूर ने बहुत गुस्से से कहा। आई डोंट केयर, तुम्हें किसी ने भी भेजा हो, लेकिन जरवा मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जाएगी, और आइंदा मुझे इस कॉलेज में नजर मत आना। अजमार ने गुस्से से तेवरियां चढ़ाकर कहा और गुस्से से बाइक स्टार्ट की। वो ऐसे कह रहा था जैसे वो इस मुल्क का मिनिस्टर हो। जरवा, तुम बैठ रही हो या नहीं? अजमार ने इस बार इतने सर्द लहजे में कहा कि जरवा होंठ भींचती हुई उसके पीछे बैठी थी, और वो उसके बैठते ही बाइक जन से ले उड़ा था। हाँ, जाते जाते मलक मंसूर को घूरना नहीं भूला था कि जो भी है, मुझे कल तक ये हॉस्पिटल में जख्मी हालत में चाहिए, ताकि इसे पता लगे मलक मंसूर से उलझने का अंजाम। मलक मंसूर ने भरपूर गुस्से से अपने गार्ड से कहा था। गार्ड ने सर हिलाकर हुक्म माना था। अदरीस साहब से जल्द ही शादी की बात करना होगी मुझे, मलक मंसूर कुछ सोचते हुए बड़बड़ाया। जिले जो नदी के पास खड़ी सेल्फी ले रही थी ताकि जरवा को भेज सके, उसका अचानक ही पैर फिसला था, जिससे वो लहराकर नीचे गिरी थी। बचाओ बचाओ, उसने हाथ पैर मारते हुए चिल्लाकर कहा। नदी काफी गहरी थी। एक आदमी भागकर हारून के पास गया, जो चाय की प्याली पकड़े बाहर ही आ रहा था। उस आदमी के बताने पर वो प्याली नीचे फेंकता दौड़ता हुआ बहती नदी में कूदा था। नदी का पानी उछल उछल कर जिले को काफी दूर ले गया था। नदी बहुत दूर तक जाती थी, जिले काफी दूर पहुंच गई थी। हारून तेजी से तैरता उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी उसकी कोशिश को मुसलसल नाकाम बना रहा था। अब क्यों बाइक रोक दिया आपने? उसे बाइक रोकते देखकर उसने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर खफगी से पूछा। अजमान ने पलटकर उसे देखा, जिसका चेहरा उसके बिल्कुल करीब हो गया था, जिससे जरवा ने ठिठक कर उसके गुलाबी कटावदार होंठ देखे, जो शायद ही कभी भरपूर मुस्कुराए हों। अब वो क्या उसे कहता कि जब उसने पहली बार उसके गिर्द हाथ बांधे थे तो कैसे उसका दिल धड़क उठा था।
وہ کیسے اسے بتاتا کہ اسے پہلی بار کسی لڑکی نے یوں چھوا تھا؟ وہ تو خود حیران تھا اپنی بدلتی حالت پر کہ وہ کیسے کسی کی چاہ کر سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ میرے گرد باندھو تبھی بائک سٹارٹ ہوگی، ازمار نے قطعیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ذروہ کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا اس کی بات پر۔ ذروہ مجھے بار بار اپنی بات دہرانا پسند نہیں، ازمار نے اسے خود کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ذروہ نے جلدی سے ہاتھ بائک کے ہینڈل پر رکھے۔ ازمار نے اسے زبردستی گھوری سے نوازا۔ اوپر سے بارش کی ہلکی ہلکی بوچھار شروع ہو گئی تھی اور وہ تھی کہ ضد کر رہی تھی ازمار سے۔ ازمار غصے سے بائک سے اترا تھا جس پر ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ ہارون اور وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جو سارا مٹی سے بنا ہوا تھا۔ ارے اس میں تکلف کی کیا بات ہے، تم دونوں آج ادھر رکو گے تو مجھے اچھا لگے گا، ایک درمیانی عمر کی عورت نے ان کے آگے چائے کی پیالیاں رکھتے ہوئے بناوٹی لب و لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے جب انہیں ایک اکلوتا گھر ملا تھا جو گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ عورت انہیں زبردستی ساتھ لے آئی تھی۔ ضلع کی حالت دیکھتے ہوئے ہارون نے بھی منع نہیں کیا۔ آپ کے باقی گھر والے کہاں ہیں؟ ہارون نے اس حلیمہ نامی عورت سے پوچھا جس کا پہناوا اسے ہرگز اس گھر کا نہیں بتاتا تھا۔ وہ عورت نیلے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھی جسے دیکھ کر ہارون حیران ہوا تھا کہ گھر تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور سوٹ اتنا قیمتی۔ بس کیا بتاؤں میں آپ کو، شادی ہوئی تو شوہر مر گیا، بچہ تو کوئی ہے نہیں، شہر کی زندگی مجھے اچھی نہیں لگی تو میں یہاں کے پرسکون ماحول میں آ کر بس گئی۔ حلیمہ نے دونوں کو بتاتے ہوئے چہرے پر افسردگی کے تاثرات پیدا کیے۔ ضلع چائے پیتی ہارون کو دیکھ رہی تھی جس کا چائے کا کپ جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ ہارون صاحب آپ بھی چائے پیئے نا، حلیمہ نے اس کی توجہ چائے پر دلوائی۔ میں پیتا ہوں لیکن ٹھنڈی چائے، گرم چائے مجھے سوٹ نہیں کرتی، ہارون نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا، جبکہ چائے پیتی ضلع کو بہت زور کا اچھو لگا تھا۔ بھلا ٹھنڈی چائے اور ہارون، یہ تو قیامت کی ہی نشانی ہوگی۔ وہ تو گرم گرم چائے پیتا تھا، اگر ذرا جو چائے ہلکی سی بھی ٹھنڈی ہوتی تو وہ چائے پیتا نہیں تھا بلکہ دوسری بنوا کر پیتا تھا۔ اور اب جناب کہہ رہے ہیں وہ چائے پیتے ہیں لیکن ٹھنڈی؟ واہ واہ، ضلع تو حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچھا آپ لوگ چائے پئیں تب تک میں کوئی کام وغیرہ کر لوں، حلیمہ کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تم کب سے ٹھنڈی چائے پینے لگے؟ ضلع نے اپنا کپ خالی کرتے ہوئے اسے ورتائے حیرت میں پوچھا۔ جب سے پانی میں غوطہ لگایا ہے، ہارون نے زج کرتی مسکان سے کہا جو ضلع کو سرتا پیر سلگا گئی تھی۔ اب تم ساری زندگی مجھے یہی تانا مارو گے کہ میں نے پانی میں غوطہ کھایا ہے؟ ضلع نے ستواں ناک چڑھاتے ہوئے اس بڑی مونچھوں والے سے پوچھا۔ تم نے کون سا ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے؟ ہارون نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے گہری بات کہی جس پر ضلع کے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات چھائے، لیکن بیک وقت وہ چونکی۔ ہارون چائے کو پاس ہی بنی کیاری میں گرا چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے اتنی محبت سے چائے بنائی تھی، ضلع نے خفگی والے تاثرات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ ضلع اس کی نظروں کے ارتکاز سے پہلی دفعہ سخت گھبرائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذروہ نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ وہی جو آپ نے سنا، ازمار کے نقوش مسکرائے تھے اس کے جھنجھلائے ہوئے تاثرات دیکھ کر۔ وہ سن چکی تھی زلیخا اور زینی سے کہ دنیا میں ازمار جتنا شاید ہی کوئی ڈھیٹ واقعہ ہوا ہوگا۔ میں ایسے ہی بیٹھوں گی جیسے تم کہو گے، پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ اب، ذروہ نے روحانسے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا ایسے تو وہ ٹلے گا نہیں۔ جس کے لبوں پر شاید پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی جو ذروہ کو مبہوت کر گئی تھی۔ کوئی مسکراتے ہوئے اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے بھلا؟ ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا جو بائک میں چابی لگاتا اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ بیٹھنا پسند کریں گی آپ؟ ازمار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو بائک کے پاس تذبذب میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے میٹھے سے طنز پر آہستہ سے بائک پر بیٹھی۔ ازمار مسکرایا تھا اپنے گرد اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر۔ گھر میں سے کوئی اسے ایسے مسکراتے ہوئے دیکھتا تو ضرور وہ شاک سے بے ہوش ہو جاتا۔ ذروہ کی نظریں اس کے سلکی براؤن بالوں پر تھی جو تیز ہوا سے اڑتے ہوئے اسے بہت اچھے لگے تھے۔ ذروہ جب گھر آئی تو چونک گئی تھی کیونکہ لاؤنج میں ملک منصور اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ شازیہ دیکھنے میں ہی کوئی بہت روبدار اور نفیس سی عورت لگتی تھی جنہوں نے کندھے پر بہت خوبصورت سی شال رکھی ہوئی تھی۔ ذروہ جاؤ بچے، جا کر فریش ہو جاؤ، نادیہ بیگم نے لاؤنج میں آتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹایا۔ ذروہ ہلکی سی مسکان سے سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ ملک منصور کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ یہ آج کچھ زیادہ لیٹ نہیں آئی؟ دھیان رکھا کرو، جوان لڑکی ہے، فرزانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے نادیہ سے کہا جو مہمانوں کے آگے چائے وغیرہ رکھ رہی تھی۔
अम्मा बारिश थी और बारिश में देर सवेर हो जाती है, नादिया कहती हुई चली गई। देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी, फरजाना बेगम ने शाजिया से कहा जो चाय पी रही थी। अरे ठीक ही तो कह रही है वो, देर तो हो ही जाती है इस तरह के मौसम में, शाजिया ने अपने धीमे लहजे में कहा, जबकि मलक मंसूर होंठ पीछे कुछ सोच रहा था। वो अजमार और जरवा को लेकर सोच रहा था कि जरवा इतनी देर क्या उस लड़के के साथ थी। आप हमें इजाजत दें और हमें जवाब दे दीजिएगा 1-2 दिन तक। मैं मंसूर की शादी जल्द कर देना चाहती हूँ। पता नहीं कितनी जिंदगी है, मैं बस अपनी जिंदगी में इसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, शाजिया ने धीमे से लहजे में फरजाना का हाथ थामते हुए कहा। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, जरवा अब बस तुम्हारी ही बहू बनेगी, अदरीस मेरी कोई बात टाल सकता है भला, फरजाना बेगम ने अपने मखसूस तीखे लहजे में कहा, जिस पर मलक मंसूर के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी। अगर कोई ना भी माने तो जरवा मेरी ही है खाला जान, मलक मंसूर ने मोबाइल हाथों में घुमाते हुए संजीदगी से सोचा। वाट, आर यू सीरियस दादी, अजमार ने भवें उचकाते हुए हैरत का इजहार किया। क्या तुम्हारी दादी इस उम्र में तुमसे मजाक करेंगी, अदील साहब ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारा और जैनी का निकाह होगा 25 तारीख को, बेहतर होगा अपना माइंड बना लो, अदील साहब ने कस्टर्ड की प्याली उठाते हुए आटर लहजे में कहा। मुबीन और नवीन ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सीरियसली डैड, आपको लगता है मैं इतना सीधा हूँ, अजमार ने हाथ पॉकेट में घुसाते हुए तीखे लबो लहजे में पूछा, जिस पर अदील साहब ने प्याली मेज पर पटकी। दादी ने भी चश्मा उतारकर उसे घूरा, जो इंतहाई बदलिहाज वाकया हुआ था। तुम सीधे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी जैनी से ही होगी, अदील साहब ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। अजमार, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज तक हमने तुम्हारी ही बातें मानी हैं, लेकिन इस मामले में तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनेंगे। व्हाट अ जोक, सीरियसली, पहले आप लोगों ने मेरी कितनी बातें मानी हैं, बताएंगी मॉम आप जरा मुझे, अजमार ने तमस्खराना लहजे में पूछा। तुम पागल हो गए हो, ऐसे बात करते हैं बड़ों से, दादी ने उसे समझाना चाहा। तो मैं कौन सा बड़ों के सरों पर डंडे बरसा रहा हूँ, जस्ट बात ही तो कर रहा हूँ, अजमार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उफ, दफा हो जाओ यहाँ से, लेकिन एक बात सुनते जाना मेरी भी, अब जिद है तुमसे, शादी तो तुम्हारी जैनी से ही होगी, अदील साहब ने गुस्से से गुर्राकर कहा, जिसका अजमार पर कोई असर नहीं हो सकता था। आपका जो दिल करता है वो आप करें प्यारे डैड, लेकिन जो आपके बेटे का दिल चाहेगा होगा वही, तंजिया मुस्कान से कहता सीटी बजाता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। पीछे वो सब हैरत के मारे बैठे रह गए। हाथों से निकलता जा रहा है ये, दादी ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। वो रुका था, सीढ़ियां पर खड़ी जैनी उसे सदमे से देख रही थी। अजमार ने एक पल उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके पास से तेजी से गुजर गया। जैनी ने गुस्से भरी नजरों से उसकी पुश्त को देखा। मुझे नींद आ रही है, जिले ने आंखें मसलते हुए हारून से कहा, जिसने पुरसोच नजरों से उसे देखा था। जिले चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही मुझे, हारून ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उजलत से कहा। क्या मतलब, जुलेखा ने उलझते हुए उससे पूछा। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है जिले, जल्दी से उठो, हारून ने उसे आंखें मसलते देखकर जबरदस्ती उठाया। जिले भी जल्दी से उसके साथ लपकी। वो औरत इतनी अच्छी है, उसे तो बता दो जाने का, जिले ने उसके संजीदा से तासुरात देखकर कहा। जिले, मुझे वो औरत ठीक नहीं लगी, तुम बस बिना कुछ बोले जल्दी से निकलो यहाँ से। ये क्या, दरवाजा तो लॉक है, हारून ने परेशानी से बंद दरवाजे को देखकर कहा। अब क्या होगा, जिले ने नासमझी से उससे पूछा। हारून ने उसे गौर से देखा, जिसका नींद से बुरा हाल था। जिले, वो औरत किसी साजिश के तहत हमें यहाँ लेकर आई है, मुझे पहले तो शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है वो औरत ठीक नहीं, हारून ने लकड़ी के मजबूत दरवाजे को देखकर कहा। तुम एक नंबर के बदलिहाज इंसान हो, क्या कमी है मुझमें जो तुमने शादी से इनकार किया, जैनी ने नमी लिया आंखों से उससे पूछा। अजमार जो शर्ट उतार चुका था, जैनी के बिना नॉक किए आना और फिर उसका पूछना उसने नजरअंदाज करके पहले शर्ट पहनी, फिर जैनी की तरफ मतवज्जा हुआ। जैनी, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं, बेहतर होगा अगर तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगी तो, उसने खिड़की की तरफ देखते हुए बिना मुरव्वत दिखाए उसे जवाब दिया। जैनी गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। पीछे उसने सपाट नजरों से उसकी पुश्त देखी। वो उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था उससे नरमी से बात करके। अगर जरवा से निकाह ना हुआ होता तो वो फिर भी जैनी से शादी ना करता, बल्कि सारी जिंदगी किसी से ना करता। चौधरी जी, आप लड़की देखकर दंग रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत है कि बस क्या बताऊं मैं आपको, हलीमा ने मुस्कुराते हुए चौधरी मुनीब को फोन पर बताया। अगर तुम सच कह रही हो तो इस बार इनाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा, चौधरी मुनीब ने मूंछों को बल देते हुए कमीनगी से कहा।
ارے چودھری صاحب، آپ کو میں تصویر بھیجتی ہوں لڑکی کی، میں نے چپکے سے بنا لی تھی اس کی تصویر، حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی سے بھیج دو، میں اپنے آدمی بھیج رہا ہوں، لڑکی ان کے حوالے کر دو اور اپنا پیسہ لے جانا آ کر، چودھری منیب نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے ہونٹ بھینچے تھے پیسے کا سن کر۔ ہارون نے ضلع کو پریشانی سے دیکھا جو نیند میں گم ہو چکی تھی یا شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہارون نے ہونٹ بھینچے اور لکڑی کے پرانے مگر مضبوط دروازے کو دیکھا جو توڑنا بہت مشکل تھا، اور تو کمرے میں صرف ایک ہی کھڑکی تھی جو کہ دروازے کی طرح ہی بہت مضبوط تھی۔ دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ہارون نے دروازے کو لات رسید کرتے ہوئے چلا کر کہا۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ہارون کے دماغ میں وہ منظر گھوما جب وہ عورت ضلع کو بہت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، وہ عورت ٹھیک نہیں تھی، مطلب وہ کسی سازش کے تحت ہمیں یہاں لے کر آئی تھی۔ ہارون نے غصے بھری نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اپنی باہوں میں جھولتی ضلع کو چارپائی پر ڈالا اور دروازے کی طرف آیا۔ دروازے کو بہت زور سے دھکا مارتا وہ کوئی جنونی سا لگ رہا تھا۔ باہر کھڑی حلیمہ نے پریشانی سے ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ چودھری جی بس جلدی سے آ جائیں، حلیمہ نے پریشانی سے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے خود سے کہا۔ جی؟ ذروہ نے حیرت سے ادریس صاحب کو دیکھا اور پھر نادیہ کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آئی نو وہ تم سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن بچے مرد عمر کا بڑا ہو تو وہ بہت خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، اور یہ بھی تو سوچو تم وہاں راج کرو گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ادریس صاحب نے اسے سمجھایا جس کے تاثرات بہت الجھے سے تھے۔ ارے ادریس، اسے کوئی اعتراض تھوڑے ہی ہوگا، نادیہ خود ہی تو کہتی ہے اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اعلیٰ پیمانے پر کی ہے، فرزانہ بیگم نے پان منہ میں ڈالتے ہوئے تنک کر کہا، جس پر ذروہ نے دھندلائی ہوئی نظروں سے نادیہ بیگم کو دیکھا جو سپاٹ سی نظروں سے فرزانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں جانتا ہوں آپ میرا مان نہیں توڑیں گی، زبان دے چکا ہوں میں ان لوگوں کو، ادریس صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا۔ ذروہ نے سر اٹھا کر ادریس صاحب کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو اس کے دل میں کسی کے لیے احساس جاگا تھا، ابھی ہی تو اس نے کسی کی نظروں میں اپنے لیے کیئرنگ دیکھی تھی۔ بہت سے پل اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ ازمار بال ہوا میں اچھالتا ہوا سڑک پر سپاٹ تاثرات سے دوڑتا جا رہا تھا جب فٹ بال کسی کے پیروں کے پاس جا کر رکا تھا۔ ازمار نے سنجیدگی سے سامنے دیکھا جہاں 4-5 بندے کھڑے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے، وہ کوئی شکل سے ہی بدماش لگ رہے تھے۔ ازمار کے چہرے پر بہت پیارے تاثرات آئے تھے، اسے فرسٹریشن نکالنے کا موقع مل چکا تھا، وہ ایسے ہی تو اپنا غصہ کم کرتا تھا۔ وہ بندے بھی چونک چکے تھے اس کے ہونٹوں پر سپاٹ سی مسکراہٹ دیکھ کر۔ کیا تم لوگ مجھے مارنے آئے ہو؟ ازمار نے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے ان سے پوچھا۔ بالکل، ان میں سے ایک آدمی نے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ازمار مسکرا کر پلٹا۔ ہارون نے اب کی دفعہ کھڑکی پر زور آزمائی کی، کھڑکی کی کنڈی پر زنگ لگا ہونے کی وجہ سے ہارون کے 1-2 وار پر ہی وہ جھٹکے سے کھل چکی تھی۔ ہارون نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، پھر نظریں چارپائی پر ڈالی جہاں وہ ہاتھ پاؤں چھوڑے بے ہوش پڑی تھی۔ ہارون نے اس پر جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا، وہ اسے اٹھا کر کھڑکی پاس لے آیا۔ کھڑکی کافی چوڑی تھی، ایک آدمی آسانی سے بیٹھ کر بیچ میں سے گزر سکتا تھا۔ ہارون نے اسے اپنے سینے میں کسی قیمتی چیز کی طرح بھینچا اور کھڑکی میں بیٹھا۔ کھڑکی میں بیٹھ کر وہ نیچے کودا تھا، کیونکہ کمرہ زیادہ اونچائی پر نہیں تھا تو وہ آسانی سے اسے لیے کود گیا تھا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی بس ساکت سی حالت میں بیٹھی تھی، کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ اسے کوئی خوشی پوری طرح راس کیوں نہیں آتی تھی؟ ذروہ نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا۔ آپ؟ ادریس صاحب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک کر کھڑی ہوئی تھی۔ بابا آپ اس وقت؟ ذروہ نے مروت میں مسکرا کر ان سے پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی ذروہ، بیٹھو ادھر۔ ذروہ الجھتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی، اور پھر جو انہوں نے ذروہ سے بات کی وہ ذروہ کو ساکت کر گئی تھی، اسے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میری بات پر غور سے کام لینا، ادریس صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے اور وہ اسی طرح بیٹھی رہ گئی، ساکت سی کسی مورت کی طرح۔ پلٹ کہاں رہے ہو؟ اسی آدمی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ازمار بنا پلٹے مسکرایا۔ ایک بات یاد رکھنا، ازمار میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ مقابل کو بھگانے والوں میں سے ہے۔ ازمار نے سنجیدگی سے جواب دے کر اپنی طرف بڑھتے آدمی کو ہاتھ کے مکہ سے راستے میں ہی روکا تھا جو لہرا کر نیچے گرا تھا۔ آ جاؤ تم سب بھی، ازمار نے ہاتھوں کو آپس میں مزلتے ہوئے سب کو چڑھایا۔ وہ کہاں جانتے تھے اسے کہ جس سے مقابلہ ہو رہا ہے وہ بلیک بیلٹ ہے اور 5 بار ریسلنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے اور 5 بار جیت کر ہی میدان سے اترا تھا۔ اگر جانتے تو اس سے کبھی مقابلہ نہ کرتے۔
ازمار نے بنا اپنی جگہ سے ہلے سب کو زمین چٹا دی تھی۔ اب سب وہ مار کھا کر زمین پر پڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔ کس نے بھیجا ہے تم لوگوں کو؟ ازمار نے ایک کے منہ پر زور سے مکہ مارتے ہوئے سپاٹ سے تاثرات سے پوچھا۔ ملک منصور نے، اس نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے کراہ کر جواب دیا۔ ازمار کی سبز آنکھوں میں سرد پن اترا تھا۔ ملک منصور، ذروہ کا کزن، اس نے ہاتھ پر نیلا رومال باندھتے ہوئے سرد سی آواز میں خود سے کہا۔ بھاگو یہاں سے ورنہ تم لوگوں کا قیمہ بنانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کی سرد آواز پر وہ چاروں اٹھ کر بھاگتے جہاں سے آئے تھے وہیں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ ازمار نے فٹ بال کو ہاتھوں میں لے کر نیچے رکھا، پھر زور سے کک مارتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھی پلٹا ہی تھا جب اس کے سامنے حلیمہ پسٹل پکڑے آئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ہارون صاحب؟ تھوڑی دیر مجھے خدمت کا موقع تو دیں۔ حلیمہ نے کمینی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہارون کے چہرے پر طیش والے تاثرات آئے تھے۔ کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ہارون نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ بس آپ کی خوبصورت بیوی پسند آ گئی ہے ہمارے چودھری جی کو۔ منان نامی آدمی نے پیچھے سے آتے ہوئے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ یو باسٹرڈ! ہارون نے غصے سے کھینچ کر لات اس کے پیٹ پر ماری جس پر منان لڑکھڑا کر سنبھل چکا تھا۔ پکڑ لو اسے اور چھین لو لڑکی اس سے، منان نے غصے سے چلا کر اپنے آدمیوں سے کہا۔ ہارون نے حیرت سے اپنے ارد گرد کھڑے بھاری جسامت والے آدمیوں کو دیکھا اور پھر ضلع کو جو ہوش میں آ چکی تھی۔ ذروہ نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا تھا جو گارڈن میں کھڑا بہت سے لڑکوں سے الجھ رہا تھا۔ یار ذروہ، یہ انسان جھگڑا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اینی نے اسے دیکھتے ہوئے رائے دی، جبکہ ذروہ کے نکاح زدہ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں آئے تھے۔ وہ بس سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو شرٹ پہنتا ہوا ذروہ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں سے بال سنوارتا ہوا خوبصورت سی چال چلتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ ضلع کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ ریلیکس ہوا تھا، اب وہ ان لوگوں سے آسانی سے نمٹ سکتا تھا۔ ضلع حیرت سے منہ کھولے ان آدمیوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے سامنے کھڑے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں گھور رہے تھے۔ ہارون نے ضلع کو نیچے اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ ضلع نے ہارون کو دیکھ کر حلیمہ کو غصے سے گھورا۔ تم نیچ عورت، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرو، تمہاری تو میں ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ ہاں؟ ضلع نے حلیمہ کے پاس جا کر اسے دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ حلیمہ سمیت سب نے غصے سے بھری لڑکی کو دیکھا، البتہ ہارون کے چہرے پر بہت خوبصورت تاثرات آئے تھے اسے شیرنی کے روپ میں دیکھ کر۔ وہ ابھی ضلع اور ہارون کو جانتے نہیں تھے جو پورے خاندان میں لڑاکا کے نام سے مشہور تھے۔ اے لڑکی، تم نے مجھے گالی دی اور دھکا دیا مجھے؟ تیری تو… حلیمہ نے پھنکار کر تھپڑ اس کے منہ پر مارنا چاہا تھا جسے ضلع راستے میں ہی روک چکی تھی۔ یہ ہاتھ اگر میرے چہرے پر پڑتا نا تو ساری عمر اس ہاتھ کو روتی۔ ضلع نے بھی خوب غصہ کا مظاہرہ کیا تھا۔ پکڑ کے لے جاؤ اس لڑکی کو چودھری جی کے پاس، اسے تو وہی سیدھا کریں گے۔ حلیمہ نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے چودھری کے آدمیوں کو حکم دیا، جو حکم ملتے ہی تیزی سے ضلع کی طرف آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ ضلع کی کلائی پکڑتا، اس کا ہاتھ راستے میں ہی ہارون اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگائے گا، تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا، ہارون نے کہتے ہی اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کی پشت پر لے جا چکا تھا جس سے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ باقی سب ہارون کی طرف بڑھے ہی تھے جب ہارون نے جو چودھری کا خاص آدمی تھا اس کو گلے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ ضلع نے تیزی سے نیچے جھک کر اس کے ہاتھ سے گرا پسٹل اٹھا کر ہارون کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ہارون نے پسٹل کیچ کر کے راجا کی کھوپڑی پر رکھا جس سے سب وہیں رکے تھے۔ راجا نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی جب ہارون نے پسٹل اس کی ٹھوڑی پر مارا تھا جس سے وہ چیخ کر رہ گیا۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو سب پیچھے پیچھے ہو جاؤ ورنہ اس ناکارہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہارون نے سب کو غصے سے وارن کیا۔ وہ لڑ سکتا تھا ان سے اگر اس کے ساتھ ضلع نہ ہوتی تو۔ وہ اسی پسٹل سے سب کے دماغ درست کر دیتا لیکن ابھی اسے اس خطرناک علاقے سے نکلنا تھا۔ حلیمہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ کر ضلع کو دیکھا جو ہارون کے کندھے کے پیچھے کھڑی تھی۔ ہارون راجا کو لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہوا، باقی سب بھی آگے بڑھے ہی تھے جب ہارون نے ان کے پاؤں کے پاس فائر کیا تھا جس سے وہ تیزی سے پیچھے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو یہیں بھون دوں گا، ہارون نے طیش سے سب کو وارن کیا۔ حلیمہ نے مٹھیاں بھینچی کہ وہ اگر یہاں سے نکل گئے تو چودھری اسے نہیں چھوڑے گا، کیا کرے وہ اب؟ حلیمہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے لرز کر سوچا، چودھری کو اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو پھر اس لڑکی کا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا سوائے چودھری کی حویلی کے۔ ہارون، کیا میں اس عورت کے بال کھینچ لوں؟ ضلع نے غصے سے کہا جس پر حلیمہ نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے بڑی والی شال اپنے سر پر اوڑھی تھی جس پر ہارون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ ضلع، بعد میں اس کے بال کھینچنا، پہلے یہاں سے بھاگ تو لو، ہارون نے اسے ہمیشہ کی طرح تپایا۔
जिले ने होंठ लटकाकर उसे देखकर नाक चढ़ाया। राजा भरपूर कोशिश कर रहा था हारून की गिरफ्त से निकलने की, लेकिन हारून ने भी उस पर खूब गिरफ्त की हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जा रहे थे। जिले अभी भी दूर फोन कान से लगाती हलीमा को घूर रही थी। भला उसकी इतनी हिम्मत कि वो जिले को ट्रैप करने की कोशिश करे। जिले ने दांत पीसते हुए दिल में सोचा, इरम तुम क्यों परेशान होती हो, वो समझ जाएगा। जानती तो हूँ थोड़ा नखरेला है, लेकिन अदील उसे मना लेंगे। मुबीन ने अपनी बहन इरम को तसल्ली दी, जिसने जब से सुना था अजमार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, वो तब से परेशान थी कि अजमार की जिद का तो सबको पता था। मुबीन पता नहीं क्या होगा, जैनी तो उसे बहुत पसंद करती है। इरम ने चाय का कप उठाते हुए परेशानी से कहा, मैं जानती हूँ जैनी उसे पसंद करती है, तुम फिक्र मत करो, अजमार सिर्फ जैनी का ही होगा। मुबीन ने भी अपनी चाय का कप उठाते हुए उसे तसल्ली दी। और ये जिले क्या वाकई हारून से खुला ले लेगी? इरम ने इर्द गिर्द देखते हुए आहिस्ता से अपनी बहन से पूछा। हाँ, हो जाए तो जान छूटे उस नाकचिढ़ी लड़की से, मुबीन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर इरम ने सर हिलाकर तायीद की। वो उसके पास आकर रुक चुका था। जरवा ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। कहाँ जा रही हैं आप? अजमार ने उसे पलटते देखकर बेसाख्ता पूछा था। आई थिंक मैं यूनी में पढ़ने ही आती हूँ, वो उसे जताती हुई क्लासरूम में चली गई थी। अजमार ने आंखें सुखेड़ते हुए उसकी दराज चोटी देखी, जो चादर से बाहर झांकती नजर आ रही थी। वो लब भींचे उसके पीछे ही गया था। वो आगे वाले डेस्क पर बैठ चुकी थी, साथ ही एनी भी बैठी थी। एनी, आप दूसरे डेस्क पर बैठ जाएं, अजमार साहब ने दरखास्त नहीं हुक्म दिया था। एनी और जरवा ने चौंक कर उसे देखा, जो उनके सर पर ही खड़ा था। एनी कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ ही बैठती है, जरवा ने संजीदगी से उसे जवाब दिया। मिस एनी, आप यहाँ से उठना पसंद करेंगी? अजमार ने भवें उचकाते हुए एनी से पूछा, जबकि उसे इग्नोर किया, जो गुस्से से उसे देख रही थी। एनी मुंह बनाती हुई खड़ी हुई थी, जबकि जरवा ने होंठ भींचकर उस ढीठ इंसान को देखा था, जो सिर्फ अपनी ही मर्जी करता था। वो बैठ चुका था जरवा के साथ, जो स्पाट तासुरात से सामने की तरफ देख रही थी। तुम नाराज हो मुझसे? अजमार ने उसकी तरफ महवियत से देखते हुए सर्द लहजे में पूछा, जो रेड शर्ट और व्हाइट कैपरी पहने, सर पर वही ब्लैक शीशों वाली चादर ओढ़े बिल्कुल सादा सी थी, और उसकी सादगी ही तो अजमार को अपील करती थी। चमकती लौंग उसकी कमजोरी बन चुकी थी, जो वो जरवा से तो कहने से रहा। इतने में सर क्लास में इंटर हो चुके थे। जरवा संजीदगी से सर का लेक्चर नोटबुक पर कॉपी करती जा रही थी, और वो था कि ठोड़ी पर हाथ रखे उसके चलते हाथों की स्पीड देख रहा था। उसकी लिखाई काफी रफ सी थी, जिसे अजमार ने नाक चढ़ाकर देखा था। जरवा कब से खुद पर उसकी गर्म नजरें महसूस कर रही थी। अब उसने लब भींचकर उसे देखा था, जिसकी ग्रीन आंखें बिल्कुल एक अलग ही रंग में ढल चुकी थी, जिनमें शायद कुछ अलग सा तासुर था जरवा के लिए, जिसे जरवा समझ नहीं सकती थी। अगर समझ जाती तो खुद पर रश्क करती मगरूर शहजादे की इतनी तवज्जो पर। क्या देख रहे हैं? जरवा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आपकी लिखाई बहुत गंदी है, मुझे लगता है इसलिए आप सेकंड पोजीशन लेती हैं। अजमार ने गुलाबी होंठ दांतों में दबाते हुए काफी संजीदगी से कहा। जरवा ने हैरत से उसे देखा, फिर नजर अपनी नोटबुक पर डाली। आपको खुद कुछ लिखना नहीं आता और चले हैं मेरे लिखे में कीड़े निकालने? जरवा ने नाक फुलाते हुए गुस्से से कहा। वो काफी माइंड कर गई थी अपनी लिखाई को लेकर। अजमार होंठ भींचे आंखों से मुस्कुराया था। उसकी जिच होते नकूश उसे काफी प्यारे लगे थे। इधर लाएं, अजमार ने कहते ही नोटबुक उसके हाथों से ले ली थी और व्हाइट बोर्ड पर लिखा नोटबुक में उतारने लगा था। जरवा ने गुस्से से उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। नोटबुक की तरफ देखकर वो चौंक गई थी। जहां वो खूबसूरत लिखाई से लिखता उसे चौंका गया था। इतना नालायक बंदा इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है? जरवा ने उसकी लिखाई देखते हुए दिल में हैरत से सोचा। हारून और वो उसे एक दरख्त के साथ बांधकर वहां से निकल गए थे। मैं और नहीं भाग सकती, मुझे कहीं से खाना ला दो, वरना मैं एक कदम नहीं चलूंगी। जिले ने कमर पर हाथ अटकाते हुए हाँफते हुए कहा। हारून ने उसे संजीदगी से घूरा। डॉक्टर जुलेखा, यहाँ आपको कोई रेस्टोरेंट नजर आ रहा है? हारून ने काफी संजीदगी से उससे पूछा। नहीं तो, जिले ने नाक चढ़ाते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। तो फिर मैं डॉक्टर साहिबा को खाना कहाँ से ला कर दूं? हारून ने आईब्रोज उचकाते हुए उससे पूछा। जिले ने उसे घूरा। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब तो शाम हो गई है। भूख से मेरे पेट में आग लगी हुई है, जिले ने मुंह बनाते हुए रोहासे लहजे में कहा। हारून का दिल नरम पड़ा। आप मुझे खाकर अपने पेट की आग बुझा सकती हैं, आई डोंट माइंड, हारून ने उसके करीब आते हुए काफी संजीदगी से कहा। बड़ा गोश्त मुझे पसंद नहीं, जिले ने उसे देखते हुए नाक चढ़ाया। हारून के चेहरे पर तासुफ वाले तासुरात आए।
ضلع ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہوگا ورنہ وہ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے، اگر آپ کی یہی سپیڈ رہی تو۔ ہارون نے ارد گرد دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ مجھ سے نہیں بھاگا جائے گا، ضلع نے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ہارون نے ایک دو پل اسے دیکھا، پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ضلع نے حیرت سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے کی طرف دیکھتا تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی مجھے نہ ہو تو اتنا برا نہیں ہے یہ، ضلع نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ ہارون نے پیچھے چونک کر دیکھا جہاں سے قدموں کے دوڑنے کی آواز قریب آ رہی تھی۔ ہارون نے اسے پریشانی سے دیکھ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ضلع ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، ابھی یہی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب وہ بالکل ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہلنا مت ورنہ جان سے جاؤ گے، راجا نے پسٹل کا رخ ہارون کی طرف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ضلع تم نے یہاں سے بھاگنا ہے، ہارون نے اسے کھڑا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ہرگز تمہارے بنا کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ ضلع نے سنجیدگی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے اور تو یہاں سے پھٹ جا ورنہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے تجھے، ایک اور آدمی نے اسے دھمکی دی۔